علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام پاکستان تلاش نیوز پر نثار چودھری کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پورے ملک میں ضمنی انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان تحریک انصاف نے بھرپور کامیابی حاصل کی اور اس نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل بھی کی۔ اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کو ضمنی الیکشن میں جس طرح کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف 2-3 اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو اب لانگ مارچ کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور جب بھی اس ملک میں انتخابات ہوئے تو لوگ ان کا بھرپور ساتھ دیں گے اور ان کو ایک دفعہ پھر وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہے وہ قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی 3 نشستوں پر انتخابات منعقد ہوئے، جس پر 7 نشستوں پر عمران خان صاحب جو تھے وہ خود کھڑے تھے، اور ان کے مد مقابل جو پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کا اتحاد ہے وہ ان کے سامنے تھا۔ 7 نشستوں میں سے 6 نشستوں پر عمران خان صاحب نے کامیابی حاصل کر کے پاکستان کے واحد لیڈر اپنے آپ کو ثابت کر دیا ہے۔ اس سے پہلے 6 نشستوں پر بیک وقت کسی لیڈر کو بھی اس طرح کی کامیابی یا پذیرائی حاصل نہیں ہو سکی۔ سندھ سے ایک سیٹ پر پیپل پارٹی اور ملتان سے ایک سیٹ پر بھی پیپل پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ اے این پی کو دونوں نشستوں پر نہ صرف شکست کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ وہ جس طرح اپنے آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارا جو ہے عوام میں بڑا ہی ہم مقبول جماعت ہے ہماری، اس سے کو بھی اس کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کتنی پاپولر جماعت ہے۔ عوام نے عمران خان صاحب کے فوری الیکشن کے مطالبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ضمنی الیکشن میں جس طرح ووٹ ڈالا ہے، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بیانیے کو نہ صرف تقویت بخشی ہے، بلکہ ان کو اس بات پر بھی مجبور کر دیا ہے کہ ہم جو ہے ان کے نہ صرف ساتھ ہیں، بلکہ وہ جب بھی ہمیں پکاریں گے، بلائیں گے، تو ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ یہاں پر اب عمران خان صاحب نے جس طرح لانگ مارچ کی جو دعوت دے رکھی ہے، میرے خیال میں اب ان کو اس لانگ مارچ سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لانگ مارچ کے دوران ملک میں افراتفری یا انارکی پھیلی تو اس سے نہ صرف ہمارے ملک کو نقصان پہنچے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جمہوریت کی بساط ہے وہ بھی لپیٹی جا سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں۔ میرے خیال میں اب وہ بھی اس طرح کا فیصلہ کریں گے کہ جس سے ان کو، میرا مطلب ہے کہ اقتدار سے دور ہونا نہ پڑے۔ اگر ملک میں بروقت انتخابات ہو جاتے ہیں تو آپ کے سامنے رزلٹ ہے کل کا ضمنی الیکشن، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے، اور اگر ملک میں عام انتخابات ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھرپور طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ منتخب کریں گے، اور جو ہمارے ملک میں جو 13 جماعتوں کا اتحاد ہے اس کو بھی انتہائی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جی ناظرین، میں جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ کل کے ضمنی الیکشن کے سلسلے میں تو اس میں تو تحریک انصاف ظاہر ہے کہ واضح برتری اس نے حاصل کر لی ہے۔ اب جو ہے قومی اسمبلی کی 8 اور صوبائی اسمبلی کی جو 3 نشستوں پہ انتخابات ہوئے ہیں، اس میں سے 7 نشستیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نے حاصل کی ہیں، 2 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی نے حاصل کی ہیں، ایک اس نے کراچی سے نشست جیتی ہے، اور دوسری نشست جو ہے وہ ملتان سے ہمارے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں، اور انہوں نے شکست دی ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی کو۔ اور اس میں بڑی دلچسپی کا عمل یہ بھی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی نے اپنے بھائی سے بھی کم ووٹ حاصل کیے ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہے تحریک انصاف نے کافی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے. تو میرے خیال میں اب جو ہے وہ خان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ اس کامیابی پر کافی خوش بھی ہوں گے کہ لوگوں نے ان کو بھرپور طریقے سے کامیاب کروایا ہے. اور اب لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا کہ وہ قوم کو لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں یا کہ میرا مطلب ہے کہ عام انتخابات کی طرف جائیں گے. میرے خیال میں تو اگر عام انتخابات کی طرف سب جماعتیں آپس میں جو ہے وہ بیٹھ کے گفت و شنید کے بعد یا ٹیبل ٹاک کر کے انتخابات کی طرف چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس سے ہمارے ملک کو استحکام حاصل ہوگا بلکہ جو نادیدہ قوتیں ہیں جو ہمارے ملک کے اندر چاہتی ہیں کہ یہاں پہ افراتفری ہو انارکی پھیلے ان کو بھی نہ صرف شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لامالا میرے خیال میں جو ہے وہ عام انتخابات کا اعلان کر کے ہم سب کو عام انتخابات کی طرف جانا چاہیے. اور ووٹ کو عزت دینے کا جو تھا بیانیہ وہ مسترد ہو گیا ہے. اب نیا بیانیہ جو ہے ووٹر کو عزت ہو. ووٹر کو جو عزت ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی جماعت جو ہے نا اوپر کا سامنے آئے گی. تو ووٹر جو ہے وہ سب سے پہلے ہے اور پاکستان سب سے پہلے ہے. ہمیں اپنے ملک کا ہمیں اپنے عوام کا جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کس طریقے سے میرا مطلب ہے کہ ملک کو اور عوام کو جو ہے نا ہم اوپر لے کے جاتے ہیں. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.